ناظر سے زیادہ تو کوئی اہمیت نہیں. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ, اللہ تعالیٰ نے تو ہماری ہدایت کے لیے ہم نے اپنے عمل سے ایسا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا. آپ دیکھ لیں ہماری نظر میں قرآن کی کیا اہمیت ہے. یہ میں سب لوگوں سے جو مجھے سن رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں, کوئی اہمیت نہیں, زیرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دنیا کے دھوکے سے کیسے نکلیں. دیکھیں اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ سوچ اور سمجھ سے کام لینے کی ضرورت ہے. میں آپ کو وہی بات کہوں گا کہ جو قرآن پاک میں ہے اور جو حقیقی بات ہے. میں اپنے آپ سے آپ کو کبھی بھی بات نہیں بتاؤں گا کہ دوزخ کے کنارے جب دوزخیوں کو کھڑا کیا جائے گا, سورہ ملک کا مضمون ہے, تو ان دوزخیوں سے جہنم کا داروغہ پوچھے گا کہ الم یأتکم نذیر, کیا اس جگہ سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا تمہیں؟ تو وہ کہیں گے آیا تو تھا. قالوا بلا قد جاءنا نذیر, آیا تو تھا, فکذبنا, اس کو ہم نے جھوٹا سمجھا. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ, اور ہم نے کہا اپنے عمل سے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا ہے. یہ بڑی مطلب اس کے مطابق ہیں مضمون کے. پھر وہ کہیں گے, ایک افسوس کریں گے, لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے, آج ہم یہاں نہ ہوتے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ, اپنے گناہوں کا, اپنے جرم کا وہاں پہ اعتراف کریں گے. اعتراف یہاں کرنا چاہیے, وہاں پہ کریں گے, لیکن وہ چھٹکارا تو نہیں ملے گا. تو اس میں جو آیت ہے بڑی مرکزی ہے. اس میں یہی ہے کہ ہم اپنے رسول کی تکذیب میں مبتلا ہیں. دیکھیں میری باتیں آن لائن ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ لوگ بڑے سینسٹیو ہیں, اور کوئی بھی میں بات کروں تو اکثر ہمارے آپ کلپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی وہ نہیں آتے, نہیں وہ نہیں, کمنٹ میں کچھ خاص نہیں آتا کمنٹ, ورنہ ایک مطلب بعض اوقات ہوتے ہیں نا, لیکن میں تو کمنٹ چاہتا بھی نہیں ہوں. لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ تم غلط کہہ رہے ہو. بعض لوگوں کے اس میں دیکھتا ہوں کمنٹ میں, تو ایسے کمنٹ نہیں آتے. تو میں مطلب یہ ہے کہ پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم اپنے رسول کی دعوت کو جھٹلانے والے ہیں. سنا ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے رسول کی دعوت ہے کیا پیش کر رہے ہیں وہ, قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے, رسول کی دعوت کیا, یہ ہمیں نہ معلوم ہے اور نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ بھی ہے نا, کوئی کھوج ایسی تو کوئی بات نہیں, کوئی سوال, کوئی کھوج تو ایسا نہیں ہے. تو بہرحال نذیر, میں وہ سورہ ملک کی وہ آیت کی وہ تھوڑی سی وہ بات کر لوں کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تو تھا, ہم نے اسے جھٹلا دیا اپنے عمل سے. یہ ہم مسلمان کہیں گے, یہ مسلمانوں کی ٹولی ہے جو جہنم, یہ اس وقت 2020 کے جو 1.5 ارب مسلمان ہے, یہ جب جہنم کے کنارے اس وقت کے مسلمان کھڑے کیے جائیں گے, ان سے پوچھے گا کہ بھئی تمہیں اس جگہ سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں آیا تو تھا, ہم نے سنا تھا, ہم نعرے بھی لگاتے تھے. نعرے لگاتے ہیں نا لوگ, لبیک لبیک, نعرے لگاتے ہیں نا, لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا, ان کی تعلیم کو جھٹلا دیا. اور ہم نے عملاً طور پہ ایسا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے گویا ہمارے لیے کچھ تعلیم نازل ہی نہیں کی, کوئی ہدایت نازل ہی نہیں کی. آج آپ دیکھ لیں عملی طور پہ ہماری جو زندگی ہے اس میں یہ ہے کہ ہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن ہے ہی نہیں ہم میں. قرآن کا ہونا نہ ہونا اس وقت برابر ہے. قرآن اگر ہٹا لیا جائے ہم سے تو ہم پہ کیا فرق پڑے گا؟ کوئی خاص فرق پڑے گا؟ نہیں,
ہدایت وہ تو ہدایت ہے، ہم نے تو اپنی مرضی کو خدا بنا لیا ہے، یہ ہمارا رویہ ہے۔ بس یہ ہے کہ بچے پھر سپارہ نہیں ہوگا اور ناظرہ نہیں پڑھ سکیں گے، بس یہی اہمیت ہے نا، کہ کوئی ناظرے سے زیادہ کوئی اہمیت ہے؟ بات کریں نا آپ، ناظرے سے زیادہ تو کوئی اہمیت نہیں۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے تو ہماری ہدایت کے لیے، ہم نے اپنے عمل سے ایسا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ آپ دیکھ لیں ہماری نظر میں قرآن کی کیا اہمیت ہے، یہ میں سب لوگوں سے جو مجھے سن رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، کوئی اہمیت نہیں، زیرو۔ پھر وہ افسوس کریں گے لو کننا نسمع او ناقل، ہم کسی اللہ کی بات سن لیتے، رسول کی بات سن لیتے، ایک مبلغ کی بات سن لیتے اور عقل سے کام لیتے۔ اب یہاں دیکھ لیں، ہم نے عقل، یہ تو بے وقوفی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے، کیس کہتے ہیں جینیس، جینیس بہت ہوشیار، الکیس بہت ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو روک لے خواہشات سے، وعمل لما بعد الموت، اور تیاری کرے موت کے بعد کی زندگی کی، وعمل لما بعد الموت۔ اب موت کے بعد کوئی زندگی ہے؟ ہمیں تو یقین نہیں ہے، لیکن ہے، حدیث کا مضمون ہے، ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے حدیث پہ بالکل۔ تو بہرحال وہ عمل لما، پھر حضور فرماتے ہیں کہ والعاجز من اتبع نفسہ، اور بے وقوف ہے، عقل مند کے مقابلے میں بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ ہدایت، نبی کا طریقہ، ہدایت، اس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، اپنی نفسانی خواہشات ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج ہماری زندگیاں جو ہیں وہ تو نفسانی خواہشات کے گرد گھومتی ہیں۔ اصل فیصلہ کرنے والے زندگی کے بارے میں ہم ہیں خود، ہمارا نفس جو ہے وہ خدا ہے، میں اور میری مرضی۔ آپ دیکھ لیں، یعنی بہت سے، یعنی یہ مضمون اگر بہت سے لوگ سنیں گے، سن رہے ہیں اور سنیں گے، لیکن وہ کہیں گے نہیں، ہماری سمجھ میں جو دین ہے بس وہی ہے، ہمیں چھوڑ دو۔ ہر شخص جو ہے وہ ارسطو اور افلاطون بنا ہوا ہے آج، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کسی کی بات سننے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو دیکھیں وہ کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے، وہ دوزخیوں کی بات ہے، کسی کی بات پر یقین کر لیتے۔ نسمعوں کا مطلب یہ ہے سننا صرف نہیں ہے، یقین کر لیتے یا عقل سے کام لیتے۔ اور یہی میں وہ بات آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ آپ عقل سے کام لیں اپنی بارے میں کہ میں کون ہوں، کیوں ہوں، اپنی حقیقت پر۔ اس وقت بھی ہم اپنی حقیقت پر یقین نہ رکھتے ہیں، نہ رکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی بتائے بھی نا، پھر بھی ہم کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے سن لیں گے، تھوڑی دیر کے لیے ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، سن لیں گے، پھر وہی اپنی چال بے ڈھنگی جو تھی بھی ہے۔ تو اس میں دو باتیں ہیں دوزخیوں کے جو ہے، اس میں دیکھیں یہ تو قرآن کی آیت ہے، اس پہ اگرچہ ہمارا یقین نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کاش کہ ہم کسی کی سن لیتے دل کے کانوں سے، اور یا عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر۔ تو بہرحال آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کے دھوکے سے کیسے نکلیں گے۔ دیکھیں دنیا کے دھوکے میں آپ کسی اللہ کی بات کو سنیں، نبی کی بات کو سنیں اور اس پر یقین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ہمیں دنیا کے بارے میں توجہ نہیں دلائی ہے کہ تم نے اگر دنیا حاصل کر لی تو تم کامیاب ہوگے، ایسی کوئی آیت ہے قرآن میں؟ اللہ نے کہا ہے کہ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ کامیابی جو ہے اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ آپ اپنی صفائی کر لیں باطن میں۔ پھر فائزون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ
وہ آیت میں آپ کو اکثر پڑھ کے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے والے دن، وہ دن نفع نقصان کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فمن زحزح، اس دن فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اس دن جو جہنم سے بچا لیا گیا اور دوزخ میں داخل کر دیا گیا وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ آپ اپنی کامیابی کا انداز دیکھ لیں اور اللہ کی بات دیکھ لیں۔ تو بہرحال دیکھیں، دنیا کے دھوکے سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ تم دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم